السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ہم قرآن پاک تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ آج ہماری قرآن پاک سیکھنے کی پہلی ویڈیو ہے جو کہ سورۃ الناس سے ہم شروع کریں گے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور روزانہ صرف ایک ویڈیو دیکھیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اور آپ پورا قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، صرف ایک ویڈیو دکھا کر روزانہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے احباب دوست پڑھیں یا جو سیکھنا چاہتے ہیں ان میں آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الناس، جو کہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے 114 کیونکہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، سورۃ الناس آخری صورت ہے۔ اس کو ہم آج تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الناس مکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے کچھ سال، 10 سال 12 سال مکہ میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی مکی کہلاتی ہے۔ اس زندگی میں جو بھی قرآن پاک نازل ہوا، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان کو مکیہ کہتے ہیں۔ سورۃ الناس بھی انہی صورتوں میں سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ قل سب سے پہلے قاف کو موٹا کرنا ہے، فل قاف کو موٹا کر کے پڑھیں، کل نہیں پڑھیں، بالکل گلے سے آواز نکال کر پڑھیں۔ قل اعوذ حمزہ کو صاف واضح کریں اور اس کے بعد عین کو واضح کریں۔ اعوذ ذال کو ہمیشہ زبان کی نوک دانتوں سے تھوڑی سی باہر نکال کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو زا پڑھنے سے بچیں، ذال پڑھیں، ذال ذو۔ قل اعوذ برب الناس، با پڑھا، اس کے بعد را کو با کے ساتھ ملایا۔ با پر تشدید ہے، اس لیے جو بھی لفظ تشدید والا ہوگا، مشدد ہوگا، اس کو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ را کو با کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی کے ساتھ ادا کریں۔ برب، اس کے بعد نون ہے، نون مشدد پر بھی ہمیشہ غنہ ہوگا، ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے۔ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت ہو گئی ہماری، ہم آگے چلتے ہیں۔ مالکن، کاف کو نون کے ساتھ ملائیں، نون مشدد ہے، غنہ کریں۔ مالک الناس، آخر میں سین کی آواز سیٹی کی طرح نکالیں۔ مالک الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ الہ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، لام کو اوپر کی طرف کھینچیں اور پھر ہا کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں۔ الہ الناس، من شر میم نون زیر من، نون پر اخفا کریں۔ یہاں پر بھی ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے۔ من شر، را پر تشدید ہے، شین کو را کے ساتھ ملائیں اور سختی کے ساتھ ادا کریں۔ شر، شین را زابر شر، را لام زیر رل، شر، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را پر جب بھی زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ را کو لام کے ساتھ ملائیں، را لام زیر رل۔ من شر الوسواس الخناس، وسواسل، سین کو لام کے ساتھ ملایا، اس کے بعد خا کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کیا۔ وسواسل خناس، من شر الوسواس الخناس
الذی، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ الف خالی ہوتا ہے لیکن ہم اس پر زبر لگا کر پڑھتے ہیں۔ الذی کا جو لفظ ہے الذی، یہاں پر یہ دیکھیں الذی قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آ جائے تو وہاں پر آپ کو الف خالی نظر آئے گا، تو وہاں پر الف پر زبر لگا کر پڑھنا ہے، الذی کر کے پڑھنا ہے۔ الذی الذی یوسوس یوسوس فی صدور الناس، فی صدو، صاد کو موٹا کریں، صدو صدو، اس کے بعد را کو باریک پڑھتے ہوئے، را پر جب زیر ہو را کو باریک پڑھیں گے، را پر زیر پڑھتے ہوئے نون کے ساتھ ملائیں، رن غنہ کرتے ہوئے، رن ناس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی، جیم کو نون کے ساتھ ملائیں، غنہ کریں اور اس کے بعد تا زیر تی، یہ گول تا ہے، اس کو بھی تا پڑھتے ہیں، من الجنتی والناس، من الجنتی واو کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، والناس من الجنتی والناس۔ اب ایک مرتبہ میں روانگی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، غور سے سنیے گا، ہو سکے تو آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، سمجھانے کا انداز، پڑھانے کا طریقہ کیسا لگا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اللہ حافظ۔